اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ لہجوں کا اندازہ، تربیت کا اندازہ۔ آج مہدی علی کاظمی صاحب نے ایک بات کر کے بتا دیا کہ وہ ان کے مزاج میں اور جو ان کے مخالف ہیں ان کے مزاج میں کتنا فرق ہے۔ ریاست پاکستان ویسے ظہیر احمد کیس کے حوالے سے آج تھوڑی سی بات کروں گا، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہ ایک بات جو میں کہتا ہوں کہ ویڈیو آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہمارا آپ کا رابطہ آنے والے ویڈیوز میں قائم رہے۔ اور جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، مہدی علی کاظمی صاحب نے آج شاہد حسین کے ساتھ ایک لائیو سیشن کیا ہے۔ لائیو سیشن نہیں تھا، وہ انٹرویو کیا ہے، ریکارڈڈ انٹرویو تھا جو تقریباً 45 منٹ کا ہوا۔ آج اس انٹرویو میں بہت ساری باتیں ہوئیں، جو باتیں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے کافی ساری باتیں انہوں نے کی ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس پر ایسا ایسا بات کروں گا۔ جو سب سے قابل غور بات مجھے لگی جس کے اوپر میں بات کروں گا، وہ مہدی علی کاظمی صاحب نے جو بات کہی ہے اس کے اوپر پہلے میں اس بات کرنے کی طرف آنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ مہدی علی کاظمی صاحب نے بلال صاحب کے بارے میں بات کی، بلال احمد کے بارے میں۔ بلال صاحب کون ہے؟ بلال احمد کون ہے؟ بلال احمد وہ ہے جس نے زنیرہ ماہم کے لائیو سیشن میں بیٹھ کر مہدی علی کاظمی کے خلاف جو باتیں کی، ڈھکی چھپی نہیں ہے، مہدی علی کاظمی صاحب کے خلاف، ان کی فیملی کے خلاف باتیں کی۔ اس کے بعد جو افراد مہدی کاظمی صاحب کے حق میں بولتے ہیں ان کے خلاف بھی باتیں کی، اور اسپیشل میں کہوں گا سیدہ نجم زہرا کے خلاف باتیں کی، جن کو مہدی صاحب اپنی منہ بولی بہن بھی کہتے رہے۔ پھر بھی باز نہیں آئے، ہر دفعہ جھوٹ پکڑا جاتا تھا، جھوٹ مسلسل بولتے رہے اور پھر بھی باز نہیں آئے۔ ایک کے بعد ایک جھوٹ، ایک کے بعد ایک جھوٹ بولا، لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، جھوٹ پکڑے بھی جاتے رہے لیکن یہ اپنے جھوٹوں پر قائم رہے۔ یہ بلال احمد صاحب۔ میں نے یہی کہا تھا، پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے صحافی ہونے پر انویسٹیگیشن جاری ہے کہ یہ کب سے صحافی ہوئے۔ بہرحال آج مہدی صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ مہدی صاحب نے ایک چیز جو ہے نا وہ ثابت کی ہے کہ تربیت کا مقدار کا جو اظہار ہوتا ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ الفاظ تربیت کا آئینہ دار ہوتے ہیں، آج مہدی صاحب نے وہ بھی کر دکھا۔ مہدی صاحب سے جب باتیں ہو رہی تھی، شاہد صاحب نے جو باتیں کی اس کے آگے جو مہدی صاحب نے جواب دیے وہ یقیناً بہت سارے سوالوں کو جواب۔ مہدی صاحب نے ایک بات کہی کہ جی ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ، یہ ان کے الفاظ ہے، کہ جو ہمیشہ میرے اور میری فیملی کے خلاف بولتے ہیں۔ ان کے بارے میں پتا چلا کہ وہ بیمار ہیں۔ بلال صاحب جو ہے نا وہ بیمار ہیں، اس کے لیے انہوں نے دعا کی۔ مہدی صاحب نے کہا کہ جی میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے، نیک تمنا ہے۔ اور یہی وہ بلال صاحب ہیں جو کہ زنیرہ ماہم کے گروپ میں بیٹھ کر مہدی صاحب کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مہدی صاحب جب بچی کے لیے عدالتوں کے چکر لگاتے تھے اور ان کی
मिसेज के एक दो दफा आंसू भी निकले तो उन्होंने उस आंसुओं का मजाक उड़ाया, वो अंदाज का मजाक उड़ाया जिस अंदाज से वो रो रही थी। आज बिलाल साहब बीमार हुए हैं तो मेहदी साहब का जो जवाब है, उसको सुनकर मुझे एक वाकया याद आता है कि हम किस रसूल की सीरत को मानने वाले हैं। अल्लाह ताला के सबसे अफजल तख्लीक, सबसे अफजल तरीन मखलूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, मुकम्मल और कामिल तरीन इंसान। जब उन्होंने ऐलान नबूवत किया तो ये वाकया मशहूर है, बचपन से हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि बूढ़ी औरत थी और जो उनके ऊपर कूड़ा डालती थी, और एक दिन वो नहीं आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछने चले गए कि आप आज छत पर नहीं थी, तबीयत ठीक है आपकी? हम उस नबी के मानने वाले हैं। और आजकल के दौर में अगर ये वाकया होता, बहुत सारे लोग तौहीन रिसालत कहकर उस बुढ़िया का सर उड़ा देते। लेकिन बहरहाल ये बात की बात है। मैं जो बात करना चाहूंगा वो ये है कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत की तीमारदारी की, उसके लिए बंदोबस्त किया उसके लिए ये जो घर वगैरह उसका सही किया, दुआ की उसके लिए कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मेहदी अली काज़मी साहब उसी रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि जी बिलाल बीमार है और बिलाल की बीमारी का जब उनको पता चला तो वो उसको कहें कि जी ये तुम्हारे करतूतों का नतीजा है, बल्कि ये कहा कि अल्लाह ताला उसको शफा दे। गैरतमंद इंसान होगा बिलाल, तो अब अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा। आज नसीहत पकड़ लेगा, मजलूम बाप की मुखालफत करने से बाज आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान।